السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام روایات کے مطابق نہیں پڑھائی گئیں، بلکہ اس میں کتنے افراد موجود تھے اور کیا ایسی وجہ تھی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے بارے میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ عام مومنین کی طرح نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اطہر کو اٹھا کر جنازہ گاہ میں لا کر اجتماعی نماز جنازہ معروف ہیئت پر ادا نہیں کی گئی، بلکہ چند لوگوں کی جماعت حجرہ مبارک میں داخل ہوتی، وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی تھی۔ اس کے بعد دوسری جماعت آتی اور وہ جنازہ پڑھ کر چلی جاتی تھی۔ یوں مدینہ منورہ میں موجود تقریباً تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امت کی کامل خیر خواہی اور امانت رسالت کی ادائیگی کی گواہی دے کر امت کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولن سب حجرے سے نکل جائیں۔ پہلے فرشتے نماز ادا کریں گے، پھر اہل بیت کرام اور پھر دیگر مسلمان۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر، جیسا کہ روایات میں ہے، گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی۔ ایک جماعت داخل ہوتی، وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی۔ اس کے بعد دوسری جماعت آتی، وہ نماز جنازہ پڑھتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا، اور مہاجرین و انصار نے بھی سلام کیا۔ پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے مبارک کے سامنے یہ کہا: اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا، اور صرف ایک معبود وحدہ لا شریک پر ایمان لایا گیا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع کر آپ ہم کو اور ہم آپ کو پہچانیں۔ آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح نماز جنازہ ادا کی۔ علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی: انتقال کے بعد مجھے غسل اور کفن پہناؤ اور میری چارپائی میرے قبر کے کنارے جو اس مکان میں ہوگی رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤں۔ میرا جنازہ سب سے پہلے جبریل پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل، ہر ایک ہمراہ فرشتوں کے عظیم لشکر ہوں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد، پھر عورتیں بغیر امام کے تنہا تنہا پڑھیں، پھر تم لوگ گروہ در گروہ آ کر تنہا تنہا نماز پڑھو۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل ہوا۔ اول ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھی، پھر اہل بیت کے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر مہاجرین نے، اور پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی، کوئی شخص امام نہیں تھا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرز سے متعلق سوال ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لحد یعنی بغلی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورے میں موجود تھے، جیسا کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کون سی کھودی جائے، آیا لحد بغلی قبر بنائی جائے یا شگاف والی قبر جو ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے یا کھودی جاتی ہے، تو مہاجرین نے کہا کہ اہل مکہ کی طرز پر شق تیار کی جائے، جبکہ انصار نے کہا کہ اہل مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شور نہ کرو اور آوازیں بلند نہ کرو، جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے قریب شور نہیں کر سکتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شور شرابہ نہ کرو، بلکہ شق اور لحد دونوں قسموں کی قبر تیار کروانے والے کے پاس آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے وہ قبر تیار کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پہلے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد طرز پر قبر تیار ہوئی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا تو اول مردوں نے گروہ در گروہ ہو کر نماز پڑھی، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور ایسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی ہو سکتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت کی تھی۔ علامہ سہیلی نے یہ روایت طبرانی اور ہزار کے حوالے سے، حافظ نور الدین بیسمی نے مجمع الزوائد میں ہزار اور طبرانی کے حوالے سے، اور حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا جب غسل کفن سے فارغ ہو میرا جنازہ قبر کے قریب رکھ کر ہٹ جانا، اول ملائکہ نماز پڑھیں گے، پھر تم گروہ در گروہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا، اول اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں، پھر تم لوگ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔